گولیاں برسائی گئیں، اور جو گولیاں برسانے والا تھا، قانون ہاتھ میں لینے والا تھا، انسانی جانوں کو قتل کرنے والا، وہ نون لیگ کا قبضہ مافیا کا سرغنہ تھا، منشیات فروشوں کا سب سے بڑا اس گروہ کا سربراہ تھا، اور یہاں تک کہ وہ تمام ناجائز عمل جو مسلسل نون لیگ کی چھتری کے نیچے یہ ٹولہ سر انجام دیتا رہا، وہ کئی مقدمات میں مطلوب تھا، کہیں ضمانتوں پہ تھا، اور کہیں اس نے نون لیگ کی چھتری کے نیچے ایکسٹرا ریلیف لیا ہوا تھا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو قانون کے اور آئین کے پاسبان اور پاسدار کہنے کے دعوے کرتے ہیں، اس الیکشن کے اندر بجائے اس کے کہ اس ملزم کی مذمت کی جاتی، اس کو سٹیج کی زینت بنا کے اس کے بازو کھڑے کر کر کے نون لیگ کے لیے مزید بچے قربان کرنے کی خوشخبریاں قوم کو سناتی رہیں پھولن دیوی وہاں پہ، اور مسلسل کئی ہفتوں سے تصویر کا ایک رخ جو تھا وہ میڈیا میں آتا رہا، تصویر کا جو دوسرا رخ تھا وہ میڈیا کی سکرین سے اجل رہا۔ ہم شکر گزار ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہ انہوں نے تصویر کا دوسرا رخ بھی سنا، انہوں نے دوسرے رخ کو بھی جانچنے کی اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کی۔ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکا کے الیکشن کے اندر گزشتہ 4 دہائیوں پہ مشتمل جو گدی نشینی کا اور جان نشینی کا سورج تھا، وہ پی ٹی آئی کی قیادت اور علی اسجد ملی اور ڈسکا کی ہماری ٹیم کے ہاتھوں غروب ہوا۔ 40 سال جنہوں نے گدی نشینی کے نام پہ وہاں منشیات فروشی کی، اور ان کے تانے بانے اس نیٹ ورک کے دبئی تک جا کے تارے ملی، اور اس نیٹ ورک کی گرفتاریاں دبئی میں ہوئی۔ وہ زہر شاہ مرحوم کے جو بیٹے تھے، نشین افتخار کے جو بھائی تھے، جب وہ دبئی میں منشیات کے کیس میں گرفتار ہوئے، پاکستان میں کوئی عمران خان کی حکومت نہیں تھی اس وقت، نہ پی ٹی آئی اقتدار میں تھی کہ ہم نے انہیں کسی جعلی اور جھوٹے مقدمے میں بقول ان کے گرفتار کیا ہو۔ اس وقت بھی وہ اپنی کارستانیوں کی وجہ سے گرفتار ہوئے۔ پھر پوری الیکشن کمپین میں آپ نے دیکھا کہ وہ ان کی گاڑیوں سے منشیات نکلتی رہیں، اسلحہ نکلتا رہا، لیکن وہ اپنی مظلومیت کی داستانیں بیان کرتے رہے۔ پھر ہمارا پہلے دن سے ایک موقف تھا کہ ڈسکے کے اندر حکومت پنجاب نے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ادا کی ہیں۔ جو آر او صاحب ہیں ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ میڈیا کی سٹیٹمنٹ سے میچ نہیں کرتی تھی۔ الیکشن کمیشن کے اپنے آر او کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ نے ہم سے تعاون کیا تھا، ان کے آر اوز کی جو کنڈکٹ ہے اس پہ بھی ہمارے سوالیہ نشانات ہیں۔ ہم نے الیکشن سے لے کے اناؤنس ہونے سے لے کے الیکشن کے دن اور پھر اس کے بعد پوسٹ الیکشن تک کا جو ایک جانبدارانہ رویہ تھا ریٹرننگ آفیسر صاحب کا، وہ ہم نے دیکھا، مانیٹر کیا، آبزرو کیا اور اس کے خلاف شکایات بھی کی۔ لیکن ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر جو خواجہ سعد رفیق کے حلقے سے تھے اور ریٹرننگ آفیسر جو احسن اقبال کے حلقے سے تھے،
الیکشن کی رات کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ یہ الیکشن کے اپنے الیکشن کمیشن کے رولز اجازت دیتے ہیں کہ الیکٹڈ ایم این ایز ایم پی ایز 1 درجن سے زائد نون لیگ کے لیڈران اور ایم پی اے اور ایم این ایز وہاں بیٹھ کے فارم 45 کی تصویریں بنائیں، ویڈیوز بنائیں اور آر او کے دفتر میں بیٹھ کے آر او کو یرغمال بنائیں اور پھر اس کے بعد وہ مظلومیت کی داستانیں بیان کرے. پورا الیکشن والا دن جو فائرنگ ہوتی رہی اور فائرنگ میں الیکشن کمیشن کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ان کے بقول الیکشن کمیشن کے جو لیٹر آیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ وہاں فائرنگ ہوتی رہی اس لیے وہاں پہ دوبارہ کرایا جائے الیکشن. تو کرنے والے کون تھے، کروانے والے کون تھے؟ اور اس کو نتھی کیا گیا علی اسجد ملی کی ذات کے ساتھ جو کہ جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا تھا. آج سچ کی بالادستی ہوئی ہے، جھوٹ جو ہے اس کو شکست ہوئی ہے، حق جو ہے وہ جھوٹ پہ غالب آیا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈسکے کے الیکشن میں رول آف لا کو انشور کیا جائے. ڈسکے کے الیکشن کے اندر الیکشن کمیشن کے اپنے بنائے ہوئے قوانین جو ہے ان کی پاسداری کی جائے اور سپریم کورٹ کی قیادت میں جو معزز جج صاحبان نے اس فیصلے کو مؤخر کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نون لیگ کا بیانیہ سپریم کورٹ کے اندر ان کے وکیل کی زبانی معزز جج صاحبان تک پہنچتا ہے اور جو پھر میڈیا کی سکرین پہ آ کے ان کی زبان سے پہنچتا ہے، دونوں میں تضادات ہیں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں ان کا وکیل نہ کوئی دھاندلی کے ثبوت پیش کر سکا، نہ کسی قسم کی جو الزامات کی بارش انہوں نے کی اس کے ساتھ جڑے کوئی حقائق سامنے لا سکا، اور نہ ان کے وکیل کا آرگومنٹ کہیں پہ بھی ایسا تھا جہاں یہ سمجھا جاتا کہ حکومت اس الیکشن کو سبوتاژ کرنے میں کہیں ملوث پائی گئی. تو یہ صرف اور صرف اس الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ ساری واردات ہوئی تھی. علی اسجد ملی جس نے اس حلقے سے الیکشن جیتا، اس کے الیکشن کے رزلٹ کو رکوانے کے لیے یہ نون لیگ نے کارستانی کی اور فکس میچ کر کے کچھ میڈیا کے ساتھ انہوں نے یہ کھیل کھیلا اور الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالنے کے لیے جعلی راج کماری نے دھمکیاں دی اور اداروں کو یرغمال بنا کے اس الیکشن کو متنازع قرار دیا اور اس کے نتائج کو رکوایا اور ری پولنگ کے لیے الیکشن کمیشن کو مجبور کیا. اور جو آج علی اسجد ملی صاحب نے اپنی بات کی ہے، میں چاہوں گی کہ چونکہ وہاں کچھ حقائق جو ہیں وہ اس طرح سے اجاگر نہیں ہوئے، یہ آپ سے عدالت کے اندر والی جو پروسیڈنگز تھی کہ ہمارا موقف کیا تھا، ہمارے مخالف کا موقف کیا تھا، اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے سچ کے موقف کی پاسداری کرتے ہوئے اس الیکشن کو مؤخر کیا. تو علی اسجد ملی صاحب آپ بات کر کے ان کو ساتھیوں کو تھوڑا سا اپرائز کریں کہ کیا وہ حقیقتیں ہیں جن کو میڈیا کی زینت بنانا ضروری ہے تاکہ پرسیپشن اور ریالٹی جو ہے اس کو اکٹھا کیا جائے. پرسیپشن بنائی گئی کہ حکومت نے جان بوجھ کے یہ کیا اور ریالٹی جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے یکسر مختلف آئی. تو پرسیپشن اور ریالٹی کے گیپ کو آپ ڈیفائن کریں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ، اور آپ تمام دوستوں کا بھی بہت شکریہ. کیونکہ جی یہ کیس ابھی سپریم کورٹ میں ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ میں کوئی وہ لمٹ پاس نہ
पास ना कर जाऊं वो जो क्योंकि मैटर जरा सब जुडिस है, मगर मैं पूरे पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ को आज मुबारकबाद देना चाहता हूं। वन ऑफ द रिलीफ जो हम सॉर्ट कर रहे थे, सीख कर रहे थे सॉरी, फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो ये था कि यहाँ पे इस ऑर्डर को सस्पेंड किया जाए इलेक्शन 10 तारीख वाला जो है, तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती और नया ऑर्डर नहीं आ जाता। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑर्डर जो है वो सस्पेंड हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कोशिश भी की, उनके वकील को कल से वो कोशिश कर रहे थे, कल भी उन्होंने कहा आप कंक्लूड करें, आज भी 1.5-2 घंटे उनको दिए और फिर भी उनको कहा कंक्लूड करें, मगर उनकी नून लीग की ये कोशिश थी कि किसी न किसी तरह इसको इतना लिंगर किया जाए कि ये सारा प्रोसेस जो है वो आगे हो जाए। तो हमारी तो ये पहले ही प्ली थी, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, उनको शायद लग रहा था या इट वाज ऑन द कार्ड्स कि ये जो मामला है ये पीटीआई के या मेरे हक में जाएगा। तो अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की। मैं इलेक्शन कमीशन के रवैये से थोड़ा सा जरा परप्लेक्स्ड हूं, थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रही कि वो इतनी आगे जाके पार्टी बन के क्यों इतनी गैर जानबदार हो कि उनको ये बात करनी चाहिए, मगर वो नहीं कर रहे। आज भी उनके वकील ने एक बयान वहां पे दिया कि हमने इनको मौका दिया था अपने सारे वहां पे जमा करवाने के लिए कवायद, और हमने यूएसपीज भी दी थी, हमने पूरा इनको मौका दिया था, जो कि सरासर गलत है जी। 23 तारीख को हम वहां पे पेश हुए, 22 को हमें नोटिस मिला और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि 23 पोलिंग स्टेशन की इंक्वायरी के लिए हमें बुलाया जा रहा है। ये बड़ी सुनने वाली। इस्लामाबाद में फिरदौस आशिक अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, आबिद मलई भी उनके साथ मौजूद हैं और आप ये गुफ्तगू बराह रास्त देख रहे थे।